آج کے پروگرام میں دیکھیے ویلنٹائنس ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ویلنٹائنس ڈے منانا چاہیے یا نہیں، اس کا وجود ابھی تک برقرار کیوں ہے، کیا دنیا میں اور بھی محبت کے تہوار منائے جاتے ہیں، یہ اور بہت کچھ آج کے پروگرام میں۔ जीवन का हर भेद है गहरा, उलझे जो सुलझाए, बोझल जब हों मन के नैना, ठहरो सोच सराय। مزہ آ گیا آج تو۔ مرکزی بازار میں تازہ پھولوں کے بے شمار سٹالز لگ گئے ہیں، ہر طرف سرخ پھولوں کی بہار اور نت نئے ڈیزائنوں کے بکیز۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہار کے موسم میں ہالینڈ کے کسی باغیچے میں ٹہل رہا ہوں۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ، مفت میں ہی ہالینڈ کا مزہ لے لیا، ورنہ کم از کم وہاں کے کوکوناف گارڈن میں تو پورے 19 یوروز کا ٹکٹ لینا ہی پڑ جاتا۔ خیر، میرے خیال میں مارکیٹ میں ویلنٹائنس ڈے کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، ایک تو پھول ہمارے لیے بھی لے لیے ہوتے۔ توبہ کریں محترمہ، یہ تو مغرب کی ثقافتی یلغار ہے، ہم اس کا حصہ کیوں بنے؟ پیسے نہ خرچنے کے لیے کیسے کیسے بہانے ہیں آپ کے پاس۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے کا تہوار آخر شروع کیسے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں رومن بادشاہ کلوڈیس ثانی نے نوجوان لڑکوں کی شادی پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے خیال میں شادی اور پھر بچوں کی ذمہ داریاں ان کی جنگجوانہ صلاحیتوں پر منفی اثرات مرتب کرتی تھیں۔ ویلنٹائن نامی ایک پادری خفیہ طور پر نوجوان جوڑوں کی شادیاں کرانے لگا، لیکن یہ بات زیادہ عرصے چھپ نہ سکی اور بادشاہ نے ویلنٹائن کو قید میں ڈال دیا اور 14 فروری کے روز اسے سزائے موت دے دی گئی۔ مرنے سے پہلے سینٹ ویلنٹائن نے جیلر کی بیٹی کو اپنا خیال رکھنے پر شکریہ کا خط بھیجا، جس کے آخر میں تحریر تھا، تمہارے ویلنٹائن کی جانب سے، یعنی فرام یور ویلنٹائن۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ویلنٹائنس ڈے کے تہوار کی ابتدا اس واقعے کے بعد شروع ہو گئی ہوگی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس زمانے میں قدیم رومن مشرکانہ تہوار لوپرکیلیا عوام میں بہت مقبول تھا۔ اس میں نوجوان لڑکیوں کو قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کرنے کی رسم بھی شامل تھی۔ کلیسا یعنی چرچ اس تہوار سے خوش نہیں تھا، لہٰذا 5ویں صدی عیسوی میں پوپ جیلیسیس اول نے اس تہوار کو لوپرکیلیا کی بجائے سینٹ ویلنٹائنس ڈے کا نام دے کر اسے ایک عیسائی مذہبی تہوار کے طور پر منانے کا اعلان کیا اور قرآن اندازی کی رسم بھی ختم کر دی گئی۔ دنیا میں اس تہوار کی سب سے زیادہ پذیرائی امریکہ میں کی جاتی ہے اور یورپ میں اس کی مقبولیت برطانیہ میں زیادہ ہے۔ باقی یورپ میں اس کی موجودگی علامتی نوعیت ہی کی ہے۔ جیسے جیسے اس تہوار سے جڑے اخراجات میں اضافہ ہوا، عام لوگوں میں اس کی مقبولیت کم ہوتی گئی۔ منافع پرست تجارتی کمپنیوں نے اس تہوار کو شاندار بوکیز، مہنگی چاکلیٹس اور کسٹمائز کارڈ سے نتھی کر کے اسے خواص کا تہوار بنا دیا۔ اور اس سے پہلے کہ یہ تہوار دنیا کے قابل ذکر تہواروں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا، انٹرنیٹ کی آمد نے اسے پنپنے کے نئے مواقع عطا کر دیے اور ایشیائی اور افریقی ممالک میں ایک ایسا طبقہ نظر آنے لگا جس پر یہ ضرب المثل صادق آتی ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونا۔ ویلنٹائنس ڈے منانے کی مخالفت بھی دنیا کے کئی ممالک میں دیکھنے میں آتی ہے۔ کبھی یہ محض عوامی سطح پر ہوتی ہے اور کبھی سرکاری سطح پر بھی۔ مغربی ممالک میں وہ لوگ اس سے زیادہ شاکی نظر آتے ہیں جن کو کوئی چاہنے والا میسر نہیں، جبکہ مشرقی معاشروں میں بلا لحاظ مذہب اس کی مخالفت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بے روی میں اضافہ ہونے کے اندیشے کے سبب کی جاتی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ، ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ میں اس تہوار کو منانے کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ سب سے دلچسپ مظاہروں کا سلسلہ جاپان میں 2006 سے عورتوں کی توجہ سے محروم مردوں کا انقلابی اتحاد نامی تنظیم نے شروع کیا۔ ان کے نزدیک یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے محبت کے نام پر تجارت کی جا رہی ہے۔ یہ بات ٹھیک بھی لگتی ہے کیونکہ امریکی نیشنل ریٹیل فیڈریشن کے مطابق سن 2021 کے لیے ویلنٹائنس ڈے پر امریکی عوام تقریباً $21.8 بلین خرچ کرنے والے ہیں۔ بھارت میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب شری رام سینا نے یہ اعلان کیا کہ اگر ان کے کارکنوں نے غیر شادی شدہ جوڑوں کو کھلے عام یہ تہوار مناتے پکڑ لیا تو وہ ان کی زبردستی شادی کرا دیں گے، اور اگر وہ نہ مانے تو ایروگنس یعنی خود پرستی کے موضوع پر ہمارے پروگرام پر آپ لوگوں کے زبردست فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ ہماری مزید حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز پر کمنٹس کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔
ہمارے معاشرے میں بھی اس تہوار نے کچھ نہ کچھ جگہ بنا لی ہے، اور بناتا بھی کیوں نہیں، آخر عشق کا عنصر تو نسل در نسل ہماری گھٹی میں پڑا چلا آ رہا ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہیر رانجھا کون تھے، سونی کیوں ڈوبی، لیلا کے پیچھے قیس مجنون کیوں بن گیا۔ اور ہمارے ادبی حلقوں میں بھی عشق ایک مقبول مضمون رہا ہے۔ مرزا غالب کا شعر ہے، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ فیض احمد فیض کا مشہور شعر ہے کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ عشق کے موضوع پر تو میں نے بہت کم ہی کچھ لکھا ہے۔ آج آپ کی نظر کر رہا ہوں اپنی ایک کافی پرانی نظم۔ اس وقت میں نیر کی جگہ باغی تخلص کیا کرتا تھا۔ وہ ملا تو دل دھڑکنے کا بہانہ مل گیا، وہ ملا تو دل دھڑکنے کا بہانہ مل گیا، کنج تنہائی میں تھا سارا زمانہ مل گیا، کنج تنہائی میں تھا سارا زمانہ مل گیا، میری جانب وہ سحر انگیز نظریں اٹھ گئیں، میری جانب وہ سحر انگیز نظریں اٹھ گئیں، مجھ کو اپنی محنتوں کا محنتانہ مل گیا، مجھ کو اپنی محنتوں کا محنتانہ مل گیا، کانپتے ہونٹوں سے جب اس نے کہا دھیرے سے جی، کانپتے ہونٹوں سے جب اس نے کہا دھیرے سے جی، میری سوچوں کی ترنم کو ترانہ مل گیا، میری سوچوں کی ترنم کو ترانہ مل گیا، ہم لغت میں ڈھونڈتے تھے عشق کے مفہوم کو، ہم لغت میں ڈھونڈتے تھے عشق کے مفہوم کو، ان کے چہرے پر لکھا کامل فسانہ مل گیا، ان کے چہرے پر لکھا کامل فسانہ مل گیا، اب تمناؤں کے دروازے سبھی کرتا ہوں بند، اب تمناؤں کے دروازے سبھی کرتا ہوں بند، باغی کوئے یار میں شب بھر ٹھکانہ مل گیا، باغی کوئے یار میں شب بھر ٹھکانہ مل گیا۔ عشق ایک فطری جذبہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ویلنٹائنس ڈے کو مغرب میں جس شکل میں منایا جاتا ہے وہ ہماری معاشرتی اقدار سے متصادم نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے شادی شدہ جوڑوں کے مابین محبت اور انسیت کی بہت حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس محبت کے اظہار کو کسی دن اور وقت کی قید سے آزاد رکھا ہے، جب چاہیں گلاب خریدیں، جب چاہیں چاکلیٹ۔ غیر مسلم معاشروں کی نقل کرنے کے سلسلے میں سنن ابی داؤد میں موجود ایک حدیث شریف کا خیال آتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا۔ علماء کرام نے عبادات، ثقافت و روایات اور طریقہ ہائے معاش وغیرہ کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھتے ہوئے عبادات اور مذہبی علامات میں مشابہت کی نہایت سختی سے ممانعت کی ہے۔ کیا دنیا میں صرف ویلنٹائنس ڈے ہی یوم محبت کے طور پر منایا جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اور بھی محبت کے دن منائے جاتے ہیں۔ چینی یوم حب چیشی چینی کیلنڈر کے 7ویں ماہ کی 7 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ قدیم روایت کے مطابق دو پریمی یعنی زمین میں بسنے والے نیو لانگ اور آسمانوں میں بسنے والی ین ہو کو سال میں صرف اسی روز ملاقات کی اجازت دی جاتی تھی۔ قدیم ایرانی ساسانی دور میں اسپندر مزگان نامی تہوار زمین اور عورتوں کی عزت کے لیے منایا جاتا تھا، جسے عوامی طور پر محبت کا تہوار کہا جاتا تھا۔ آج کل قدیم فارسی تہذیب کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے سلسلے میں اس تہوار کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنوبی ایشیا میں ہولی ایک مقبول تہوار ہے۔ اسے عام طور پر رنگوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت اسے محبت کا تہوار قرار دیتی ہے۔ اس روایت کے مطابق محبت کے دیوتا کاما دیوا نے اس روز اپنی جان کی قربانی دی تھی، اور ان کی بیوی رتی کی مسلسل پرارتھناؤں کے بعد 40 دن بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا تھا۔